تلاوت کی ہے، جسے اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سب سے پہلی چیز تقوی کی بات کہی گئی ہے۔ علم اس دنیا کے اندر دو خانوں میں بٹا ہوا ہے، شرعی علوم اور عصری علوم۔ شرعی علوم اور عصری علوم میں ایک علم نافع ہے، دوسرا علم ضار۔ جو علم نافع ہے اس کی تعریف ہوئی ہے، اور جو علم نافع نہیں ہے، جس سے انسان اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ۔ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو صرف انجینئر ہیں تو دنیا کی انجینئرنگ کی چیزیں معلوم ہیں، ڈاکٹر ہیں تو نفسیات کے بارے میں جانتے ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں تو بلڈنگوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان تمام آفاق و انفس میں رب العالمین کی بکھری ہوئی نشانیوں سے وہ قادر مطلق کی آگاہی نہیں حاصل کرتے۔ اگر آگاہی حاصل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں علم نافع والے ہیں، ورنہ علم ضار والے ہیں۔ اس لیے تقوی کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت دین میں کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ علم آپ کو کب حاصل ہوگا؟ جب تقوی شعار ہوں گے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ سیدنا عمر سے جب ابی بن کعب نے پوچھا تھا، طلبہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزریں تو علم کی روشنی میں اپنے دامن کو بچائیں۔ آج آپ کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ملٹی میڈیا نے طلبہ کے ذہن و دماغ کو معاف کر کے رکھ دیا ہے۔ طلبہ مدرسوں کے اندر بے شمار ہیں۔ آج ہم مشائخ کے ساتھ کئی سارے اداروں کا ہم نے دورہ کیا ہے۔ یہ چہرے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر ان کے اندر اللہ کے فرمان کے مطابق، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء کے مطابق علم میں گہرائی و گیرائی نہ ہو، مقصدیت ان کے سامنے واضح نہ ہو، یہ جس مقصد کے تحت آئے ہیں اس میں ان کے اندر نکھار اور ہنرمندی نہ پیدا ہو، تو یاد رکھیے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی شناخت کو بھی کھو دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہے علم دین سے بھی کبھی ان کا واسطہ رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَصْبِرْ، اور صبر سے کام لیں۔ مدرسے کی زندگی میں فجر کی نماز میں آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو نیند قربان کرنا پڑتی ہے، اپنے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ اس مدارس کے اندر گھر کی طرح سے اچھے کھانے اور آرام و آسائش اور آزادیاں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ صبح و شام انہیں بیدار ہو کر بہت ساری چیزوں کو قربان کر کے محنت کرنا پڑتی ہے۔ انہیں طاعت کے کاموں پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، انہیں مشکلات کے پریشانیوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات محنت بھی کرتے ہیں، پوزیشن نہیں آتی ہے تو تقدیر پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محسنین دو معنی میں لے سکتے ہیں۔ ایک کام کے اندر عمدگی، آپ جس فن سے شغف رکھتے ہیں اس میں آپ پورے طور پہ محنت کر کے اپنا ایک مقام پیدا کر لیں، تو یاد رکھیے کمپٹیشن کے اس زمانے میں آپ کو لوگ پہچانیں گے۔ احسان یہ بھی ہے جو شریعت کی اصطلاح میں ہے کہ آپ مدرسے میں اساتذہ کے ڈر سے نماز نہ پڑھیں، امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے نماز نہ پڑھیں، بلکہ نبوی مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اس لیے پڑھیں تاکہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے تحت صحیح مسلمان بن سکیں، صحیح دین اسلام کے صحیح ترجمان بن سکیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کہ ایک وقت ایسا بھی ہے کہ بھائی کنویں میں ڈالتے ہیں، مصر کے بازار میں چند ٹکوں پر جان چھڑانے کے لیے بیچ دیے جاتے ہیں،
لیکن اور اسی طرح سے فتنوں کے شکار بھی ہوتے ہیں، قید و بند کی سزا بھی بھگتتے ہیں، لیکن وہ بچہ جسے دنیا ختم کرنا چاہتی تھی، جسے حسن ایسا ملا تھا کہ کسی کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ختم کرنے والے تھے انہوں نے اللہ رب العزت کو سامنے رکھا، انہوں نے احسان کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا، انہوں نے یہ سمجھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کرتے کو چیک کیا گیا، باعزت بری پائے گئے، لیکن فتنوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو قید کی زندگی گوارا کی۔ چنانچہ وہ بھائی جو ختم کرنا چاہتے تھے کٹورا لے کر ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں، اور وہ حقیقی بھائی حضرت موسیٰ کی طرح سے اگر وہ اپنے بھائی کے لیے نبوت کی فرمائش رب سے کرتے ہیں، یہ بھائی اپنے بھائیوں کو نوازتا بھی ہے، اور نوازنے کے ساتھ ساتھ فلسطین سے لا کر کے مصر میں آباد کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج بہت پڑھنے والے ہیں، بہت علم دین سے وابستہ لوگ ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو کوالٹی کی کمی ہے، تو ایسے علماء کی کہ جن کے یہاں علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، ایسے طلباء کی کمی ہے جو خود سے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہوں، جن کے چہرے سے سنت رسول ظاہر ہو، جو مسلک و منہج کے تئیں حمیت رکھتے ہوں، جن کے یہاں احقاق حق اور ابطال باطل پورے طور پر واضح ہے اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ شاید میرا وقت ختم ہوا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس سرزمین ہند میں دین اسلام کا صحیح، سچا اور پکا خادم بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔